أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 12 کی صورت یوسف سے لے کر پارہ نمبر 13 مکمل، تقریباً یہ 1.5 سے پارہ بنتا ہے. اس کا انشاءاللہ العزیز آج درس قرآن ہو رہا ہے. جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اور جن کی ابتدا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر ابتدائی طور پر 3 چیزوں کا بیان ہوتا ہے: توحید، رسالت، قرآن اور آخرت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اور موت بعد الموت، یعنی دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں. قرآن کریم کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی آئے ہیں. پورے قرآن کے اندر بعض انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ان کے واقعات موجود ہیں، لیکن سورۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ پوری کی پوری صورت اور بالترتیب اس سارے کا سارا واقعہ جو ہے یہ موجود ہے. اس صورت کے اندر بہت ساری خاصیات موجود ہیں، اور یہ بطور عبرت کے طور پہ اور بطور نصیحت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس صورت کو نازل کر کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات بتا دی کہ چاہے ہم مقرر یا غیر مقرر واقعات بیان کریں، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم نے ایمان نہیں لے کر آنا ہے. تو ان واقعات میں بیان کرنے کا مقصد یہ بالخصوص جو سورۃ یوسف ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے احسن القصص، بہترین قصہ قرار دے دیا ہے. اس کے اندر، اس بہترین قصے کے اندر آپ دیکھیں گے دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید بھی ہے، فقہ بھی ہے، سیرت بھی ہے، سوانح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، رموز ہے، انسانیت ہے، نفسیات ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیریں، حسن عشق کی حشر سمانی بھی ہے، زہد و تقوی، دستگیری، انبیاء صالحین کے تذکرے، ملائکہ اور شیاطین کا بھی جنون، شیاطین کا بھی، جنوں اور انسانوں کا، چوپاؤں، پرندوں، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں. تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلے بازیاں، مکاری اور حیا باختگی. پھر اس قصے کے اندر توبیخ بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر بھی ہے، اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے، اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. 3 دن تک آپ غار ثور میں رپوش رہے، وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ کو پہلی اسلامی مملکت سلطنت، پہلی اسلامی ریاست مدینہ، اس کا کہ آپ سربراہ بنے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اعلان کیا کہ میں آج کے دن تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. تو آج کے دن میں آپ کے ساتھ وہی اعلان کرتا ہوں. اور اس جو سورۃ یوسف کے اندر جو قصہ موجود ہے، اس کے اندر یہ تو ہر گھر کے اندر ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، چھوٹے کو، بڑے کو یہ پورے کا پورا قصہ تقریباً یاد ہے، اور اس کی تفصیل بہت ہے، پوری صورت ہے. تو ہم کچھ اجمالی طور پر اس صورت کے اندر جو قصہ موجود ہے اس کو تھوڑا سا شارٹ کٹ بیان کر کے پھر اس سے جو واقعات نکلتے ہیں
جو نصیحتیں نکلتی ہیں اس کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام جو تھے یہ ان میں بہت زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور تھے بھی بہت چھوٹے تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں حسن کی وجہ سے والد گرامی کے ہاں بہت زیادہ محبت تھی۔ محبت کی ایک وجہ آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی، اور چھوٹے بھائی سے محبت کی وجہ، اصل وجہ یہ ہوتی ہے جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ والدین کی محبت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کے ساتھ محبت زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا، آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے، بیمار سے جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے، اور آپ کو ایک کنویں میں انہوں نے ڈال دیا، کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ روانہ ہوا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو وہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ وہ باہر آ گیا، اس کے ڈول کے اندر بیٹھ کر وہ اندر آگے بیٹھا، اور قافلے والوں نے اس کو کھینچا اور باہر نکال دیا۔ وہاں سے انہوں نے مصر کے بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کو ایک ہلکی سی رقم میں بیچ دیا، اور بادشاہ مصر نے ان کو خرید کر اپنے گھر میں لے کر چلے گئے۔ وہاں پر عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اتنے خوبصورت تھے، تو اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے برائی کی دعوت دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے خاطر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، اور قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ کر وہاں پر بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے اس کو جاری رکھا، اس کو چھوڑا نہیں۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اور اس کی نظروں میں آپ کا ایک مقام حاصل ہو گیا۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے، اور یہیں سب آ کر آباد ہو گئے۔ یہ پارہ نمبر 12 جو سورۃ یوسف کا حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ آگے پارہ نمبر 13، اس کے اندر بھی سورۃ یوسف کا کچھ حصہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تو اجمالی طور پر بیان ہو چکا ہے۔ اب اس قصے سے یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس سے جو عبرتیں، جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی نمبر ہے، بعض اوقات انسان پہ جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن حالانکہ وہ جو مصیبت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے راحت، چین، آرام کا، سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس طریقے پہ یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا میں المناک پریشانیوں سے انہیں کنویں میں ڈالا گیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کو فروخت کر دیا گیا، عورتوں کا فتنے کا سامنا کرنا پڑا، 30 سال تک جیل کی کال کوٹھڑی میں رہنا پڑا، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بن گئے، اور انہیں دینی اور دنیاوی عزتیں نصیب ہوئی۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے کہ یہ جس وقت بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ اور اچھے اخلاق، اچھی تربیت، بہترین اوصاف بہرحال اپنا رنگ جو ہے وہ دکھا کے رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں ایک عظیم خاندان میں ہوئی تھی۔ اپنے اباء و اجداد کے اخلاقی میراث میں آپ نے وافر حصہ پایا ہوا تھا۔ اس کے بعد عفت اور امانت اور استقامت ساری بلائیوں کا، ساری اچھائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کے لیے ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے
اور خلوت میں جلوت میں کسی بھی طور پر وہ صحیح نہیں ہے۔ جب عورت اور مرد اکٹھے ہوں گے تو اس سے ظاہر بات ہے انسان کے دل کے اندر برائی کا منصوبہ ہوگا۔ جیسے زلیخا اکیلی تھی تو اس کے دل کے اندر برائی کا خدشہ اور برائی ظاہر ہوئی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ مومن کو چاہیے کہ جب بھی اس پر تنگی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو عموماً اور دائی کو، پیشوا کو، رہنما کو اپنے دامن کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو انہوں نے اسی وقت جیل سے پاؤں باہر نہیں نکالے، اسی وقت یہ نہیں کہا مجھے نکال دو، بلکہ ان کے الفاظ کو ذرا غور سے سنو کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تو مجرم تھا، مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس قصے کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو برات تھی وہ کئی شہادتیں سامنے آئی ہوئی ہیں، کئی شہادتیں ملی، اور اس کے بعد آپ کی جو پاک دامنی تھی اس کا اعلان ہوا۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، تیسری شہادت باری تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا تھا تیری عزت کی، شیطان نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو، جو تیری مخلوق کو میں گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے بندے ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو وہ گمراہ نہ کر سکا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کے ابھی گزری، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چوتھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے واضح طور پر جب دیکھا حق واضح ہو چکا ہے تو اس نے واضح کہہ دیا، واضح ہو گیا، اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت اس بچے کی ہے جس نے کہا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے غلطی ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا کی۔ جب دیکھا گیا تو قمیص جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سورۃ یوسف کے اختتام اس آیت پر ہوا کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لے، بلکہ یہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بھی عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے کوئی دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ سورۃ الرعد یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بنیادی وہی 3 اصولوں کو بیان کیا گیا، توحید، نبوت اور بعد الموت سے بحث کی گئی۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل کے بیان کیے گئے کہ آسمان، زمین، چاند، رات، دن، پہاڑ، نہریں، غلے جات، مختلف رنگ، ذائقہ اور خوشبوؤں کو، پھلوں کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ قیامت کے دن کے بعد بعض جزا کو ثابت کیا گیا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، ارض و سما کے خالق کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جب ایک انسان کی ہڈیاں ہو جائیں گی، وہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا، تو وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ بغیر ہڈیوں کے جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے یہ چیزیں کیسے مشکل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی ہی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اصولی بات ارشاد فرمائے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے حالات وہ خود نہ بدل دیں۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے زندگی کی تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا معاملہ بھی بدل دیتے ہیں۔ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سو کر زائل ہو جاتی ہے۔
اس صورت کے آخر میں کچھ نصیحتیں ہیں اہل تقوی اور حقیقی مندوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ صفات کے وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو توڑتے نہیں ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی کے بجائے بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسالت کی خود شہادت دی۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی اپنے آپ کو نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہے۔ سورت ابراہیم یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات والی ہر صورت کی طرح اس صورت کا آغاز بھی قرآن کریم سے ہوا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نکالو، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورت ابراہیم میں جن مضمونوں کو جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور موت کے بعد کی جزا اور سزا کی بات کی گئی ہے۔ کافروں کی مذمت کی گئی ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا، سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے اعراض، انکار، عداوت، مخالفت، دشمنی اور عداوت رکھی ہے، اور آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ یہ کام کرے گی۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں جو شبہ ہے کہ مشرکین ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہم اس سے کبھی شک میں ہیں۔ مشرکین کا خیال ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، کہ یہ کیسا بشر ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے۔ بشر جو ہے وہ ایک انسان، وہ کبھی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی۔ اللہ کے نبی کہتے کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو اس میں کیا تمہیں اعتراض ہے؟ مشرکین کی ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے اباء و اجداد کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں تھے۔ قرآن ان کو متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی، سمجھایا، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چوتھا شبہ وہ پیش کرتے تھے کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کا جواب انبیاء دیتے کہ معجزات کا ظاہر کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں سے وہ نعمت جو دی ہوتی ہے اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اس صورت کے اختتام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا خاص طور پر ذکر کی گئی ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر سے پہل کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق اور دلوں کے میلان، اقامت الصلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ حق اور ایمان کے کلمہ شجر کو طیبہ، پاکیزہ اور اعلیٰ کلمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور جبکہ بری اور بڑی اور اسی طریقے پر خبیث اس کو ناپاک کلمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سورت ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی اور جہنم کی ہولناکیوں کا عذاب بیان کیا گیا۔ جیسے سورت کے آغاز نزول حکمت کے بیان سے ہوا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس مقصد کو نزول بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق